بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے کوئی ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہی نہیں، اپنے آس پاس مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں پریشان بھی ہوتی تھی لیکن کچھ کر نہیں پاتی تھی۔ امی کو بتایا تو انہوں نے وہم کہہ کر ٹال دیا۔ ایک رات اچانک میرے بیڈ کے نیچے سے آوازیں آنے لگیں۔ میں نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی سر جھکا کر بیڈ کے نیچے جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دوسری طرف جلی ہوئی ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے سیدھے ہوتے بیڈ کے دوسری طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر بیڈ کے نیچے جھانکا تو اب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں خوف سے خشک پڑتے حلق کو پانی پی کر تر کیا اور اسے وہم گردان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور 1 مہینے کے بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ گھر میں روز شادی کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن جیسے ہی شادی کی باتیں شروع ہوتی ویسے ہی مجھے اپنے ہاتھ کی پشت پر کسی کے لمس کا احساس ہوتا، جسے میں چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پاتی تھی۔ مجھے اکثر وہ جلا ہوا وجود نظر آنے لگا تھا، بے حد بھیانک، اتنا خوفناک جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن کوئی بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ بھی سنائی دیتی، لیکن جو ہی پیچھے مڑتی پیچھے کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ میرا اپنے منگیتر سے رابطہ تھا اور وہ روز رات کو مجھ سے فون پر بات کیا کرتا تھا، جس پر مجھے خوشی ہوتی تھی کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتا تھا۔ میری شادی میرے تائزاد سے ہونے والی تھی اور اس شادی سے ہم دونوں ہی خوش تھے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہ اس رات کی بات ہے جس دن میرے منگیتر حارث کا مجھے فون نہیں آیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی اور اسے کال کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے نمبر اب بند جا رہا تھا۔ اس پریشانی میں کب میری آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو نیند میں مجھے اپنے چہرے پر عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے چھو رہا ہو۔ مجھے اپنے چہرے پر بے حد جلن محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چہرے پر آگ لگ گئی ہو۔ میں نے اپنی بھاری اور جلتی ہوئی آنکھیں کھولی تو کسی کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ میں نے گھبرا کر چیخنا چاہا مگر مقابل نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھا، جسے دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں حارث تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ اس نے جو ہاتھ میرے منہ پر رکھا تھا اس میں بھی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور کہا کہ حارث، تم نے تو مجھے ڈرا دیا، یہ کون سا طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ جس پر حارث نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حارث کی آواز بے حد بھاری اور بوجھل سی تھی۔ پہلی دفعہ مجھے اس کی آواز سے ڈر لگا کیونکہ پہلے تو اس کی آواز ایسی نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے بخار ہو گیا ہے کیونکہ اس کا پورا جسم جیسے آگ میں جل رہا تھا، اور شاید آواز کا بھاری پن بھی اسی وجہ سے ہے۔ میں اس کے لیے پریشان بھی ہو گئی تھی مگر رات کے اس وقت کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا اگر طبیعت خراب تھی تو یہاں کیوں چلے آئے، اپنے گھر میں آرام کرتے؟ تو اس نے کہا کہ سکون مجھے اپنی بیوی کے پاس ہی ملے گا، اسی لیے چلا آیا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں بلکہ منگیتر ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلا اور کہا کہ نہیں، تم میری بیوی ہو، اور پھر مجھے عجیب طریقے سے چھونے لگا۔ حارث نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا تھا، بلکہ شادی سے پہلے قریب آنا اسے پسند تھا نہ مجھے۔ تبھی مجھے حارث کے صبر پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے منع کرتی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گئی کیونکہ اگر گھر میں سے کوئی حارث کو یہاں دیکھتا تو نہ جانے کیا سمجھتا۔ حارث، تم یہاں سے جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ میں حارث کو دیکھے بغیر اس سے کہتی دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولنے سے پہلے حارث کی جانب دیکھا کہ وہ چھپا یا نہیں، مگر میرا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ بیڈ پر حارث موجود ہی نہیں تھا۔ ڈر اور خوف سے میرے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا جبکہ حلق خشک ہونے لگا تھا۔
मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मेरी छोटी बहन थी, जिसके हाथ में फ़ोन था। मैंने उससे पूछा कि वो इस वक्त क्या करने आई है, तो उसने अपना फ़ोन मुझे थमाया और कहा कि उसके फ़ोन पर हारिस की कॉल आ रही है कि हिना से बात करवाओ, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मैंने अपनी बहन का फ़ोन थामते दरवाज़ा बंद किया, मगर मुझे हैरत इस बात पर हुई थी कि कुछ देर पहले हारिस का फ़ोन बंद जा रहा था और अब हारिस का कहना था कि मेरा फ़ोन बंद जा रहा है, जबकि मेरा फ़ोन तो खुला हुआ था, बैटरी भी पूरी थी और सिग्नल भी, और कुछ देर पहले ही तो वो मेरे पास था। फिर उसकी बहन को कॉल कैसे कि हिना फ़ोन नहीं उठा रही। मैं शशोपन में मुब्तला बेड पर आकर बैठ गई और अपनी बहन के फ़ोन से हारिस को फ़ोन करने लगी, जो दूसरी ही बेल पर उठा लिया गया। फ़ोन उठाते ही वो मुझसे शिकवा करने लगा कि मैंने फ़ोन क्यों बंद किया, और जवाबन मैंने उसे बताया कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुम मेरे पास थे, फिर मेरे पास होकर तुमने मेरी बहन को फ़ोन क्यों किया कि मेरी तुमसे बात करवाए। हारिस मेरी बात सुनकर हैरान हुआ और मेरी बात की नफ़ी की कि वो तो उसके पास आया ही नहीं, और रात के इस पहर आ भी कैसे सकता है, जबकि घर भी बहुत दूर है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उसे खुद देखा था, बल्कि देखा ही नहीं, उसने महसूस भी किया था। अभी तक मुझे अपने चेहरे पर उसका लम्स महसूस हो रहा था, जलता और सुलगता हुआ लम्स। मैंने हारिस को इस बारे में बताया तो वो मजाक उड़ाने लगा कि मुझे उसकी याद आ रही है। तभी मैंने ख्वाब में उसे अपने साथ देखा है। मैं उसकी बात को झुठला रही थी कि यह ख्वाब नहीं है, लेकिन उसके पुरयकीन लहजे पर मुझे भी मानना पड़ा कि वो यकीनन एक ख्वाब ही था। उस रात में काफ़ी देर तक हारिस से बातें करती रही। ज़हन से कुछ देर पहले का वाक़या महव हो गया था। तभी मैं कुछ पुरसुकून थी। अब तो ख्वाबों में भी मुझे वो जला हुआ वजूद दिखाई देने लगा था। रात को अक्सर मैं खौफज़दा होकर उठ जाती, लेकिन फिर नींद में चली जाती। अगले कुछ दिन तक मैं इस वाक़े को ख्वाब समझकर भूल गई थी, लेकिन फिर मुझे हारिस वक्तन फ़वक्तन नज़र आने लगा। मैं जहाँ भी जाती वो मेरे साथ साथ होता, लेकिन एक नज़र के बाद जब दूसरी नज़र डालना चाहती तो वो गायब हो जाता। मुझे लग रहा था कि मैं शायद हारिस को ज़्यादा सोचती हूँ, इसीलिए मुझे वो दिखाई दे रहा है। तभी उसके अक्स को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया था, लेकिन इस वाक़े के बाद मुझे हर रात हारिस अपने कमरे में दिखाई देता, जिसे मैं अपना वहम ही समझती। लेकिन जब वो मेरे पास आता तो ऐसा लगता जैसे वो हकीकत में है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं झटक पाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होकर रह जाती हैं। वो जितना वक्त मेरे कमरे में रहता, आने वाले मुस्तकबिल की बातें करता। वो मुझे शहजादी बनाकर रखेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगा और अपनी दुनिया में ले जाएगा। मुझे उसकी बातें अजीब लगती, लेकिन मैं उसे टोक भी नहीं पाती थी। अगले दिन मैं रात की हर बात को ख्वाब समझकर भूल जाती थी, क्योंकि हारिस से बात करने पर मुझे एहसास होता था कि वो तो अपने घर पर था, ना कि मेरे घर पर। मैंने अम्मी को अपने खौफनाक ख्वाबों के बारे में बताया तो अम्मी ने यह कहकर टाल दिया कि जब लड़कियों के दिन तय हो जाएं तो ऐसे ख्वाब अक्सर ही आते हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। घर में मेरी शादी की शॉपिंग शुरू हो गई थी। मेरी शादी के जोड़े मुझे अपनी पसंद से लेने थे। बारात का जोड़ा हमारी तरफ से, जबकि वलीमे का जोड़ा हारिस की तरफ से था। तो उसने कहा था कि वो और मैं इकट्ठे जाकर ले आए, और आज हम शॉपिंग करने जा रहे थे। एक दूसरे से बातें करते, हंसते मुस्कुराते हम बहुत खुश थे। हमारी कार एक वीरान सी जगह से गुजर रही थी जब अचानक गाड़ी बंद हो गई। हारिस ने गाड़ी से उतरकर देखा तो गाड़ी का इंजन बेहद गर्म हो चुका था। आस पास कोई घर या कोई दुकान भी नहीं थी, ना ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी जिससे हम लिफ्ट मांगते। हम बहुत परेशान थे। तभी हारिस ने मुझे कहा कि वो आगे जाकर देखता है, शायद कहीं कोई घर या दुकान हो जहाँ से पानी या मदद मिल जाए। मुझे तसल्ली देकर वो खुद आगे बढ़ गया और मैं इधर उधर देखने लगी। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक मुझे अपने कांधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं खौफ से उछलकर पलटी तो सामने हारिस खड़ा था, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए और मदद मिली या नहीं। तो उसने कहा, गाड़ी ठीक है, चलो अब चलते हैं। मैं कुछ हैरान होती गाड़ी में बैठी तो उसने भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की, जो स्टार्ट भी हो गई। मैंने हैरत से हारिस को देखा
تو وہ میرا گال تھپتھپا کر مسکرایا۔ کچھ ہی دیر میں ہم بازار پہنچ چکے تھے۔ ہم ایک دکان میں گئے جہاں سے برائڈل ڈریس ملتے تھے۔ مجھے ایک گہرے سرخ رنگ کا لہنگا بہت پسند آیا تھا، لیکن حارث نے مجھے وہ لینے نہیں دیا اور ایک سیاہ رنگ کا لہنگا پسند کیا جو سارا سیاہ رنگ کا تھا، یہاں تک کہ لہنگے کے اوپر سیاہی نگینوں اور موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ میں نے وہ لہنگا لینے سے منع کیا تو حارث نے کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں تو میں اسی کی پسند سے جوڑا لوں۔ اس کی بیوی والی بات سن کر میں پھر حیران ہوئی، لیکن کہا کچھ نہیں کہ اسے برا نہ لگ جائے۔ اس نے ولیمے کا ڈریس بھی سیاہ رنگ کا ہی لیا تھا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد ہم واپسی کے لیے مڑے۔ میں نے نوٹ کیا کہ حارث زیادہ بول نہیں رہا تھا، جبکہ عام طور پر وہ بہت بولتا تھا۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت خراب ہے تبھی چپ ہے۔ وہ مجھے گھر پر چھوڑ کر واپس چلا گیا، جبکہ گھر والے سب بارات اور ولیمے کے سیاہ جوڑے دیکھتے ہوئے حیران تھے کہ شادی پر کون سی دلہن سیاہ رنگ کے لباس پہنتی ہے، مگر پھر چپ کر گئے کہ حارث کی پسند کے ہے۔ اسی شام حارث تھکا ہارا سخت غصے میں گھر میں داخل ہوا اور آتے ہی اونچی اونچی آواز میں مجھے پکارنے لگا۔ میرے ساتھ باقی گھر والے بھی ہال میں آ گئے تھے جہاں حارث غصے میں کھڑا تھا۔ میری امی نے پریشانی سے اسے غصے کی وجہ پوچھی تو اس نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اسے اس ویران جگہ پر چھوڑ کر کار لے کر گھر آ گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ میں واپس کیسے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں ہی نہیں گھر والے بھی گنگ رہ گئے، کیونکہ حارث نے میرے ساتھ شاپنگ کی تھی اور مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ سب گھر والوں سے بھی ملا تھا۔ سب گھر والے اس کی بات کے گواہ تھے، تبھی حارث کی بات کو جھٹلا رہے تھے، لیکن حارث بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ حارث نے کہا کہ اگر وہ یہاں آیا تھا تو پھر اس کی کار میں گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی کار پر اس کے پاس ہونی چاہیے تھی نا، ہمارے گھر، خود وہ رکشے پر ہمارے گھر آیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ابو ہال سے باہر موجود گیراج میں گئے جہاں حارث کی کار کھڑی تھی۔ پھر چوکیدار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ حارث ابھی رکشے میں آیا ہے۔ چوکیدار اور حارث کی بات سن کر ہم سب سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے ہر وہ بات یاد آنے لگی جب میں نے حارث کو رات کے وقت اپنے کمرے میں دیکھا تھا، اور حارث سے پوچھنے پر حارث نے کہا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے وہ سب کچھ امی ابو کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ حارث جو پہلے میری باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، اب وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ابو نے سارے معاملے سے آگاہی پا کر کسی عامل سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا کہ کہیں نہ کہیں یہ کچھ الگ ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ اس دن ابو نے اپنے ایک جاننے والے کے ہمراہ ایک عامل کو بلوا لیا جو کافی پہنچا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے کمرے میں بسیرا کیا، کیونکہ یہاں ہی اس حارث کو زیادہ تر دیکھا تھا میں نے۔ کمرے میں تنہا کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد اس عامل نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر عمل کرتا رہا۔ میرا سر اچانک ہی بھاری ہونے لگا اور آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھانے لگا۔ اپنے سر پر بڑھتا ہوا بوجھ میں نے برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مجھے ہوش آیا تو سبھی میرے بیڈ کے گرد جمع ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا سر ابھی بھی بہت بھاری سا تھا، جبکہ آنکھیں بھی جل رہی تھیں۔ عامل بابا جا چکا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ مجھ پر کوئی جن قابض ہو گیا ہے، اور قابض ہی نہیں ہوا بلکہ عاشق بھی ہو گیا ہے، اور مجھے وہ اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن بغیر شادی کے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جلد از جلد میری شادی کروا دی جائے تاکہ وہ جن میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ایک بار شادی ہو جائے گی تو وہ مجھ پر قابو نہیں کر پائے گا۔ عامل بابا کی رائے پر عمل کرتے ہوئے میری امی ابو نے حارث کے گھر والوں سے بات کی تھی۔ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تبھی پرسوں ہی نکاح رکھ دیا گیا۔ عامل بابا نے بتایا تھا کہ میں سجی سوری حالت میں بنا خود کو چھپائے کسی ویرانے سے گزری ہوں، تبھی وہ جن مجھ پر عاشق ہوا ہے۔ ویرانے میں ہی جنوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ میں جب بھی باہر نکلتی ہوں پرفیوم ضرور لگاتی ہوں اور کافی سج سنور کر باہر نکلتی ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی یوں سج سنور کر باہر نہیں نکلوں گی، بلکہ خود کو ڈھانپ کر باہر نکلا کروں گی۔ گھر والے سبھی میری وجہ سے پریشان ہو چکے تھے۔ حارث الگ پریشان تھے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ نکاح جو 1 مہینے کے بعد تھا پرسوں ہو رہا تھا۔ صرف گھر کے ہی کچھ لوگ نکاح میں شرکت کرنے والے تھے کہ اس جن سے بچنے کا واحد طریقہ نکاح ہی تھا۔ ایک بار نکاح ہو جاتا تو میری اس جن سے جان چھوٹ جاتی جو حارث کی شکل اختیار کر کے میرے پاس آتا تھا۔ 2 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور نکاح کا دن آ گیا۔ میں نے اس جن کا دلایا گیا سیاہ لباس نہیں پہنا تھا، بلکہ
اپنے پاس پہلے سے موجود ایک خوبصورت سا شرارہ زیب تن کیا تھا۔ میری بہن نے مجھے گھر پر ہی تیار کر دیا تھا۔ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ نکاح کا انتظام ہال میں کیا گیا تھا۔ تایا تائی لوگ آ چکے تھے، جبکہ حارث ابھی نہیں آیا تھا۔ حارث کی بہنیں میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھی ہوئی تھیں، مجھے حارث کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ جلدی میری امی مجھے لینے آ گئی اور یوں میں سب کے ہمراہ ہال میں پہنچی۔ حارث بھی آ چکا تھا اور اب ایک طرف لگے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں سیاہی رنگ کی ویسکٹ بھی تھی جس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مولوی صاحب بھی موجود تھے، جبکہ ارد گرد دونوں گھرانوں کے لوگ تھے۔ میری امی نے مجھے حارث کے ساتھ بٹھا دیا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے میرا سر جھکا ہوا تھا، اسی لیے میں حارث کی طرف دیکھ نہیں پائی۔ پہلے مجھ سے رضامندی پوچھی گئی اور میرے 3 بار قبول ہے کہتے ہی مولوی صاحب حارث کی طرف متوجہ ہوئے۔ حارث سے ایجاب و قبول کروانے کے بعد دعا کی گئی اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اچانک حارث نے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ حارث کا ہاتھ بے حد تپش لیے ہوئے تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی انگارے کو چھو لیا ہے۔ میں نے بے ساختہ حارث کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی مسکراہٹ بھی بڑی عجیب سی تھی۔ میرا جسم خوف سے پسینے میں نہا گیا اور میں کانپنے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ لاچاری محسوس کرتے ہوئے میں نے ایک زوردار چیخ ماری تو سب پریشانی سے میری طرف بڑھے۔ وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، جبکہ باقی سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ میں نے اسے نظریں ہٹا کر سب کو روتے ہوئے بتایا کہ یہ حارث نہیں ہے۔ میری بات سن کر سب کے رنگ اڑ کر وہ بے یقینی سے میرے ساتھ بیٹھے اس جن کو دیکھنے لگے جو ہو بہو حارث کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، میں حارث نہیں ہوں، میں ایک جن ذات ہوں، لیکن میرا نام حارث ہی ہے اور اب یہ میری بیوی ہے، اسی لیے میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ابو اس کی جانب بڑھے اور کہا کہ ایک انسان اور ایک جن کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قدرت کے خلاف ہے اور اس چیز کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ جس پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا اور بولا کہ میں بھی جن ہوں اور یہ مولوی بھی میرا ہی ہمزاد ہے جسے میں ہی نکاح کے لیے لایا ہوں۔ میں تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور اب تو یہ میری بیوی ہے، اب اسے کوئی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ میں روتی ہوئی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ حارث پر پڑی جو ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ حارث، مجھے بچا لو! اسے دیکھتے ہی میں نے چیخ کر کہا تو وہ تیزی سے میری جانب آیا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ اس کی چال میں بھی لنگڑاہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ عجیب دھواں دھواں سا تھا جو میں برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک خوبصورت سے کمرے میں پایا جو زیادہ بڑا تھا نہ ہی چھوٹا، خوبصورت فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ میں بیڈ پر دراز سی سب کچھ یاد آتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھی اور رونے لگی، مگر یہاں کوئی نہیں تھا جو میری فریاد سنتا۔ اللہ سے مدد مانگتی میں بیڈ سے اتر کر دروازے کے قریب آئی تو نگاہ ایک طرف ٹیبل پر رکھی بڑی سی تھالی پر پڑی۔ اس میں اس عجیب سے پرانے زمانے کی تھالی کو دیکھتے ہی اس کے قریب گئی تو اس کے اندر عجیب سا گدلا پانی تھا۔ میں اس پانی پر جھکی تو میرا عکس پانی پر پڑنے سے اچانک وہ پانی چمکا اور اس میں میرا گھر واضح ہونے لگا، جہاں سب لوگ ہال میں بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ میں بے چینی سے سب کو دیکھنے لگی جو میرے ہی بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ حارث صوفے پر نڈھال بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ابو کو دیکھا جو حارث سے پوچھ رہے تھے کہ وہ وقت پر کیوں نہیں آیا اور اس کی جگہ وہ جن کیسے یہاں پہنچا، جس پر حارث نے بتایا کہ وہ ادھر ہی آ رہا تھا جب اچانک راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تو بچ گیا لیکن اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور کوئی سواری بھی نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ پیدل ہی گھر کی طرف آیا اور اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ میرے ابو نے کہا کہ یقیناً یہ ایکسیڈنٹ بھی اسی جن کی کارستانی ہے جس پر سب نے اتفاق کیا۔ تائی نے سب کو پریشان بیٹھے دیکھ کر مشورہ دیا کہ اسی عامل کو بلایا جائے جس کو پہلے بلایا تھا، تاکہ ہنا کو واپس لایا جا سکے۔ اب ہمیشہ کے لیے تو اسے اس جن کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ تائی کی بات سن کر ابو نے جب فون نکالا اور
اسی عامل کو فون کرنے لگے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس عامل نے فون اٹھایا تو ابو نے ساری بات بتائی کہ کیسے میرا نکاح غلطی سے اسی جن سے ہو گیا جو مجھ پر عاشق تھا۔ عامل نے ساری بات سن کر کہا کہ میں نے اسی لیے جلدی نکاح کرنے کا کہا تھا، لیکن تم لوگوں نے اسی جن سے ہی اس کا نکاح کروا دیا۔ اب تو نکاح ہو گیا ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جس پر ابو پریشان ہو گئے اور کہا کہ ہم اپنی بیٹی کے بنا نہیں رہ سکتے اور ہمیں اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ عامل نے کہا کہ اس کے پاس ایک راستہ ہے، ایک عمل کرنا پڑے گا جس سے آپ کی بیٹی واپس آ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ عمل کامیاب ہی ہو۔ وہ جن بہت طاقتور ہے اور عمل ناکام بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عمل لڑکی کا منگیتر ہی کر سکتا ہے۔ یہ عمل بہت خطرناک ہے جس میں اس کے منگیتر کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عامل کی باتیں سن کر سب پریشان ہو گئے، مگر حارث نے کہا کہ وہ ہر عمل کرنے کے لیے تیار ہے اور اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی بات سن کر عامل کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا اور کہا کہ اس عمل سے پہلے وہ خود ایک عمل کرے گا، شاید وہ کامیاب ہو جائے اور حارث کو وہ خطرناک عمل نہ کرنا پڑے۔ عامل نے کہا کہ وہ یہ عمل ہمارے گھر پر کرے گا، اور پھر ابو کو چند ہدایات دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ سب کو اب ایک امید ہو چلی تھی کہ میں جلد ہی شاید واپس آ جاؤں گی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ہمیشہ اس جن کی قید میں رہوں گی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ جن اندر آیا جس سے میرا نکاح ہوا تھا اور جس کا نام حارث تھا۔ میں جلدی سے دہالی سے دور ہو گئی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا میرے قریب چلا آیا اور میرے سامنے آن کر رکا۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے شک اس کا چہرہ حارث کا تھا، مگر تھا تو وہ ایک جن ہی جو پلک چھپکتے میری جان لے سکتا تھا۔ وہ مجھے خود سے ڈرتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی اور کہا کہ مجھے میرے گھر جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر اسے غصہ آ گیا اور وہ مجھے گھور کر کہنے لگا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، میں اس کے نکاح میں ہوں اور اب مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی، کیونکہ اپنے گھر والوں اور حارث سے جدائی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور جلد از جلد اس کے پاس لوٹنا چاہتی تھی۔ حارث جن نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا تھا اور میں اس نکاح کو نہیں مانتی تھی اور چاہتی تھی کہ حارث جن مجھے چھوڑ دے اور واپس جانے دے، مگر اس کے ایسے کوئی ارادے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بے بسی کی عملی تصویر بنی کھڑی تھی، جبکہ وہ مزید بولنے لگا کہ اس نے مجھے ایک سڑک پر دیکھا تھا، اس سے کچھ دور ہی میرا منگیتر کھڑا تھا، لیکن تب وہ جن نہیں جانتا تھا کہ حارث میرا منگیتر ہے۔ میں سڑک پر کھڑی اونچی آواز میں حارث سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ حارث جن کی بات سنتے ہی مجھے وہ دن یاد آ گیا جب حارث کے اصرار پر میں نے گاڑی سے نکل کر اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس دن ہم کسی شادی پر جا رہے تھے اور پولر سے حارث نے مجھے پک کیا تھا۔ اس دن میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور دوپٹہ بھی گلے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ ویران جگہ تھی جہاں سے اکا دکا گاڑیاں ہی آتی جاتی دکھ رہی تھی۔ حارث جن کی آواز پر میں چونک کر ہوش میں آئی، جو کہہ رہا تھا کہ اس دن اپنا نام تمہارے منہ سے سن کر اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے حارث کی شکل اپنا لی اور تم سے ملتا رہا اور تمہارے آس پاس رہا۔ تمہارے آس پاس رہنے سے مجھے خوشی ملتی تھی، اسی لیے اب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس لے آیا ہوں اور اب کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میری رہی صحیح امید بھی دم توڑنے لگی۔ اچانک وہ میرے قریب آیا تو میں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، ابھی میں تمہیں چھوؤں گا نہیں، کیونکہ تم انسان ہو اور میں جن، تو تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کچھ دن تک میں تمہارے قریب آنے کے قابل ہو جاؤں گا، تب تک تم سکون سے رہو۔ اتنا کہہ کر وہ میرا گال تھپ تھپا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ ابھی وہ میرے قریب نہیں آئے گا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اس کے میرے قریب آنے سے پہلے ہی حارث یا عامل بابا مجھے واپس لے جائے، کیونکہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رات ہو چکی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ لاک بھی کھلا ہوا تھا اور کسی قسم کی کوئی کنڈی بھی نہیں لگی تھی، پھر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ شاید حارث جن نے کوئی جادو کیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے بھوک کا احساس ہوا تو ٹیبل پر رکھے پھل کھانے لگی، جو نارمل سائز سے کچھ بڑے تھے۔ وہ پھل کھاتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور میں وہیں بیڈ پر ڈھیر ہوتی سو گئی۔ اچانک نیند میں مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولی
मगर बेसाख्ता में चीख उठी क्योंकि बेड पर मेरे करीब ही वो झुलसा हुआ भयानक सा वजूद सो रहा था, जिसको मैं अक्सर अपने ख्वाबों में और कमरे में देखती। उसका जिस्म आम लोगों की निस्बत बड़ा था। मेरे चीखने पर वो आंखें खोलकर मुझे देखता मेरे मुंह पर हाथ रख गया, और उसका जला हुआ हाथ अपने मुंह पर महसूस करके मैं डर कर अपने होश व हवास से बेगानी हो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे का दर्जा हरारत काफी बढ़ा हुआ था। मुझे शदीद प्यास का एहसास हुआ तो भारी होते सर को थामा और उठकर पानी पीने लगी। कल रात का वाक़या याद आते ही मेरी आंखों से आंसू रवा हुए। कहीं न कहीं मुझे यकीन हो गया था कि वो जला हुआ जिस्म हारिस जिन का ही था, और मेरे सामने वो मेरे मंगेतर की शक्ल लेकर आता था। उस जले हुए वजूद से मुझे अपना बेइंतहा खौफ महसूस हो रहा था, और मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि मुझे इस कैद से रिहाई दिला दे। कुछ सोचकर मैं उस थाली के करीब आई और अपना चेहरा थाली में झुकाया तो वहां मेरे कमरे का मंजर नुमाया होने लगा। मेरे कमरे में वो आमिल बाबा फर्श पर चौकड़ी मारे बैठा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उसके सामने एक बड़े से प्याले नुमा बर्तन में आग चल रही थी, जिसमें वो हर थोड़ी देर के बाद हाथ में रेत जैसी कुछ चीज भरकर उस आग में डाल रहा था, जिससे आग बुझने के बजाय मजीद भड़क रही थी। अचानक उस आग में वही जला हुआ चेहरा जाहिर हुआ, जिसे रात को देखकर मैं डर गई थी। आमिल बाबा से कहने लगा कि हिना को छोड़ दो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, मगर वो तैश में आता आमिल बाबा पर झपट चुका था और फिर एकदम से आमिल बाबा को उठाकर दीवार से दे मारा। आमिल बाबा दीवार से टकराकर नीचे गिरा। अब कर्राह रहा था। हारिस जिन ने कहा कि हिना अब मेरी बीवी है, उसे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। हारिस इतना कहते ही आगे से गायब हो गया, और उसके गायब होते ही आग बुझ गई। मैं रोती चली जा रही थी और आमिर बाबा को देख रही थी, जो कर्राह कर उठने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हारिस के साथ ताया और मेरे अब्बू अंदर दाखिल हुए, और आमिर को नीचे जख्मी हालत में गिरा हुआ देखकर तेजी से उनकी जानिब बढ़े और उन्हें उठाकर बाहर ले गए। बाहर जाकर उसे सोफे पर बिठाया और पानी पिलाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगे। आमिर की तबीयत जरा संभली तो उसने कहा कि हारिस जिन आम तरीके से काबू आने वाला नहीं है, इसके लिए खास अमल ही करना पड़ेगा। ताया ने पूछा कि वो खास अमल क्या है, तो आमिल बाबा ने हारिस की तरफ देखा और कहा कि वो खास अमल सिर्फ हिना का मंगेतर ही कर सकता है, और यही नहीं, अगर ये अमल कामयाब हो जाता है तो हारिस जिन खुद ही हिना को तलाक देकर अपनी दुनिया में लौट जाएगा। हारिस ने अपने बाप और चचा यानी मेरे अब्बू को देखा और फिर आमिल की तरफ देखकर सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, मैं ये अमल करने को तैयार हूँ, आप मुझे तरीका बता दीजिए। उसकी बात सुनकर आमिल ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। ये मंत्र तुम्हें इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज से पहले पहले खत्म करना है, और तुम्हें ये अमल किसी कब्रिस्तान के वीरान गोशे में करना है जहाँ किसी का आना जाना ना हो। आमिल ने सोफे पर रखे अपने बैग से 2 कागज निकाले और उनमें से बड़ा कागज हारिस की तरफ बढ़ाया और कहा, ये मंत्र तुम सारी रात पढ़ते रहोगे। फिर आमिल ने एक छोटा कागज उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये छोटा मंत्र है, इसे तुम 20 मरतबा पढ़ोगे और अपने इर्द गिर्द एक दायरा बनाओगे और इसी दायरे में बैठकर ये मंत्र पढ़ोगे। लेकिन एक बात याद रखना कि किसी भी हाल में तुम इस दायरे से बाहर नहीं आओगे। जब तक तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हो जाता तुम इस दायरे में ही रहोगे, लेकिन अगर मंत्र का वक्त पूरा होने से पहले तुम इस दायरे से बाहर आ गए तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। हारिस जिन तुम्हारी जान ले लेगा, इसीलिए हर हाल में इस दायरे में रहने की कोशिश करना, और अगर तुम्हारा अमल कामयाब नहीं हुआ तो तुम जान से जाओगे, लेकिन हिना भी फिर कभी वापस नहीं आएगी, बल्कि हमेशा के लिए ही हारिस जिन की कैद में रह जाएगी। हारिस ने सर हिलाते हुए आमिल से दोनों कागज ले लिए और एक नज़र उन पर डालकर आमिल बाबा की तरफ मुतवज्जह हुआ और पूछा कि इस अमल का इख्तिताम कब होगा, जिस पर आमिल ने बताया कि फजर की अजान से 1 घंटे पहले यह अमल मुकम्मल हो जाएगा। अगर ये अमल कामयाब हो जाता है तो ठीक, वरना इसके अलावा मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आमिल इतना कहकर उठा और अपना बैग संभालता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सबने हारिस की तरफ देखा, जो आज रात ही अमल करने का फैसला कर चुका था। ताई ने हारिस को देखते हुए कहा कि वो ये अमल ना करे, अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेंगी। हारिस उनका एक ही बेटा था और 2 बेटियां थी, और वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की जान को किसी किस्म का खतरा हो। हारिस ने कहा कि वो उस पर यकीन रखें, उसे कुछ नहीं होगा और वो ये अमल करने में कामयाब हो जाएगा। मैं थाली से पीछे हट गई।
میں جانتی تھی کہ حارث مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر گزرے گا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کی جان خطرے میں آئے۔ اور عامر بابا کے مطابق یہ عمل بہت خطرناک تھا، جس میں حارث کی جان بھی جا سکتی تھی۔ مجھے تائی کی بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ میں ان کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ حارث ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اور اگر اسے ہی کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی جیتے جی مر جاتی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب اچانک کمرے میں دھواں سا پھیلا اور حارث جن اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ بے حد بھیانک تھا، گہرا سیاہ رنگ اور جلی ہوئی کھال۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ بھڑک رہی ہو۔ اس کی موٹی موٹی بڑی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں ڈر کر پیچھے کو بھاگی، مگر وہ ایک ہی پل میں میرا بازو دبوچ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا بازو جڑ سے اکھیڑ دے گا۔ میرے بازو میں جلن شروع ہو گئی تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ میں چیخی اور کہا کہ چھوڑو مجھے، مگر وہ مجھے چھوڑنے کے بجائے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے قریب آنے کی دیر تھی کہ مجھے اپنا پورا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ تپش بے حد زیادہ تھی۔ تکلیف کے احساس سے میں اونچی اونچی رونے لگی، مگر اسے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور کہا کہ اگر حارث نے وہ عمل کیا اور بچ بھی گیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا اور مجھے بھی نہیں بخشے گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری جان چھوڑ دے، مگر وہ میری بے بسی پر قہقہہ لگاتا غائب ہو گیا۔ میں بے بسی اپنے جسم میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرتی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ نقاہت حد سے زیادہ ہو رہی تھی، اور اسی نقاہت کو برداشت کرتے کب آنکھ لگی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی رات ہو گئی تھی۔ یہاں کوئی گھڑی تھی نہ وقت دیکھنے کا کوئی آلہ جو میں وقت کا اندازہ لگا پاتی۔ کھڑکی سے باہر چھایا اندھیرا بتا رہا تھا کہ یہ رات کا وقت ہے۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، تبھی میں نے پھر سے وہ پھل کھا لیے جنہیں کھا کر میری بھوک مٹ جاتی تھی، لیکن وہ پھل کھا کر مجھ پر پھر سے نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ ہواؤں کی تیز سرسراہٹ سے کھلی۔ ایسا لگتا تھا جیسے باہر طوفان آیا ہو۔ میں تیزی سے اٹھ کر تھالی کے قریب آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھالی پر چہرہ جھکاتے ہی مجھے اپنا گھر نظر آیا، مگر میں حارث کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میرے دل میں حارث کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، تھالی کے پانی میں قبرستان کا منظر واضح ہوا، جہاں حارث اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ کھینچے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ کب سے اس عمل میں مصروف تھا کہ اچانک قبرستان میں تیز آندھی چلنے لگی۔ اتنا شور اٹھنے لگا کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے، مگر حارث اس شور اور آندھی سے بے نیاز عمل کرنے میں مصروف تھا۔ آندھی بڑھتی گئی تھی، اچانک سے ارد گرد موجود قبریں پھٹنے لگی اور اس میں سے ہڈیوں کے ڈھانچے نکل کر حارث کی طرف بڑھنے لگے۔ خوف سے میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ منظر بے حد وحشت ناک تھا۔ رات کا اندھیرا، کانوں کے پردے پھاڑتا شور اور قبروں سے نکلتے مردے دیکھ کر کسی کو بھی خوف آ سکتا تھا۔ میں تو پھر چھوٹے سے دل کی مالک لڑکی تھی۔ بڑھتے شور کو محسوس کرتے حارث نے آنکھیں کھولی اور اپنی طرف بڑھتے مردوں کو دیکھ کر حارث کی آنکھوں میں بھی خوف پھیل گیا۔ اس کی زبان منتر پڑھنا بند ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے منتر پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ اسے عامل کی بات یاد آ گئی تھی کہ جب تک وہ دائرے میں ہے تب تک کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اسے دائرے سے باہر نکالنے کی یہ شاید حارث جن کی ہی کارستانی تھی، تاکہ وہ حارث کو نقصان پہنچا سکے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ میں خوف سے دھڑکتے دل سے حارث اور ان مردوں کو دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مردے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے، مگر آندھی ہنوز جاری تھی۔ ابھی ان مردوں کو غائب ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حارث پر خون کے چھینٹے پڑنے لگے، اور پھر یہ خون بڑھتا ہی گیا، لیکن نہ حارث نے آنکھیں کھولی نہ ہی خوف زدہ ہو کر منتر روکا۔ کچھ دیر بعد وہ خون اچانک غائب ہو گیا، جیسے وہ مردے غائب ہو گئے تھے۔ میں حارث کی طرف دیکھتی مسلسل اس کی کامیابی اور حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ مجھے خود سے زیادہ حارث کی فکر تھی جو میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا گیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن پھر کوئی وار نہیں ہوا تھا۔ اس بات پر میں ابھی خوش ہوئی ہی تھی کہ حارث کے سامنے وجود کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ وہاں بالکل میں کھڑی تھی، لیکن میں تو یہاں تھی، پھر وہاں کون تھا؟ یہ سوال جتنی تیزی سے میرے دماغ میں آیا تھا، اتنی ہی تیزی سے جواب بھی آیا تھا کہ وہ یقیناً حارث جن تھا، جو حارث کو روکنے کی خاطر میرا روپ لے کر اس کے سامنے آیا تھا۔ یقیناً وہ حارث کو ٹریپ کرنے والا تھا، اور جب حارث میری ہم شکل کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھتا تو یقیناً وہ حارث جن کے ٹریپ میں آ جاتا۔ میں چیخ چیخ کر حارث کو آنکھیں کھولنے سے منع کرنے لگی، مگر میری آواز اس تک جانا ناممکن تھا۔
اپنی بے بسی پر مجھے مزید رونا آ رہا تھا۔ کہاں میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی اور کہاں میں ایک جن کے چنگل میں پھنس گئی تھی، جو نہ صرف مجھ پر عاشق تھا بلکہ مجھے اپنے نکاح میں بھی لے چکا تھا۔ اس خوفناک روپ کو دیکھ کر کیسے میں نے خود کو قابو میں رکھا، یہ میں جانتی ہوں، یہ میرا دل جانتا ہے۔ میرا بس چلتا تو یہاں سے کسی طریقے سے بھاگ جاتی، مگر بس ہی تو نہیں چل رہا تھا کسی بھی چیز پر۔ کہاں میں عام سی انسان اور کہاں وہ ناری مخلوق۔ اب تو بس اللہ کا ہی آسرا تھا، ایک وہی تھا جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا تھا۔ حارث! میری ہم شکل نے حارث کو آواز دی تو حارث نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اپنے سامنے ہنا یعنی میری ہم شکل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار چھلکنے لگے۔ ہنا! حارث نے پکارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے منع کیا لیکن وہ کہاں مجھے سن سکتا تھا۔ میری ہم شکل نے حارث کو کھڑے ہوتے دیکھا تو بولی، حارث میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب میں لوٹ آئی ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حارث اس دائرے سے باہر آ گیا اور اس کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ 4 قدم ہی چلا تھا کہ میری ہم شکل کی شکل تبدیل ہوئی اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا، وہی روپ جو اس کا اصلی روپ تھا، جلا ہوا، نہ کہ حارث کا روپ۔ اسے دیکھ کر حارث کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا اور وہ پیچھے کو بھاگ کر دائرے میں پہنچنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی حارث جن نے اسے دبوچ کر زور سے نیچے پٹکا کہ حارث کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حارث درد کے باوجود وہ منتر پڑھنے لگا جس کے پڑھنے کا عامل نے حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ منتر تب تک نہیں رکنا چاہیے جب تک کہ عمل کا وقت ختم نہیں ہو جاتا۔ حارث کے منتر پڑھنے کا اثر تھا کہ اچانک حارث جن کا جسم دھوئیں سے بھرنے لگا۔ عمل ختم ہونے میں ابھی 20 منٹ باقی تھے، تبھی حارث زمین سے اٹھتا، منتر پڑھنا جاری رکھتا دائرے کی طرف بڑھنے لگا، جس پر حارث جن نے ایک دفعہ پھر سے اسے پکڑتے اس کی گردن دبانا شروع کی۔ حارث کا دم گھٹنے لگا تو منتر پڑھنا بھی رک گیا۔ حارث جن طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا حارث کی گردن پر مزید دباؤ بڑھانے لگا۔ حارث کو لگا کہ اس کا دم نکل جائے گا، مگر اسے ہمت سے کام لینا تھا تاکہ نہ صرف اپنی بلکہ میری جان بھی بچا سکے۔ اس سے پہلے کہ حارث جن حارث کی جان لیتا، اچانک حارث نے اپنا گھٹنا حارث جن کے پیٹ میں مارا، جس پر اس کی گرفت حارث پر کمزور ہوئی اور حارث بھاگتا ہوا دائرے کی طرف بڑھنے لگا۔ حارث جن نے پاس پڑا بڑا سا پتھر حارث کی کمر پر دے مارا، جس پر وہ لڑکھڑایا، مگر پھر بھی وہ اچھل کر دائرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ حارث جن اپنا وار ناکام جاتا دیکھ کر دائرے میں داخل ہونے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اندر پاؤں رکھا وہ بری طرح جلنے لگا۔ وہ تیزی سے باہر نکلتا اونچی آواز میں غرانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا نہ جانے کتنے ہی جانور ایک ساتھ بین کر رہے ہوں۔ حارث اور مجھے اس کی آواز سے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر مجھے یہ سکون تھا کہ حارث ٹھیک تھا۔ اس کی کمر میں شدید چوٹ آئی تھی اور کمر سے خون بھی بہہ رہا تھا جو اس کی شرٹ کو رنگین کر رہا تھا، لیکن اس نے منتر پڑھنا جاری رکھا۔ حارث بے حد نڈھال تھا اور اپنی آنکھوں سے حارث جن کو آگ کی لپٹوں میں جلتا دیکھ رہا تھا۔ اچانک حارث جن کا وجود دھواں ہونا شروع ہوا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں پریشان ہوئی تھی کہ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ عامل کے مطابق اسے مجھے طلاق دینی تھی، پھر ہی وہ اپنی دنیا میں لوٹ سکتا تھا۔ حارث نے حارث جن کو غائب ہوتا دیکھ کر منتر پڑھتے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں عمل کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سکون کا سانس بھرتے وہ اٹھنے لگا، مگر چکرا کر وہیں گر گیا۔ زیادہ خون بہنے سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ میں پریشان سی کھڑی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے شور سنائی دیا تو میں پلٹی، مگر خوف سے اپنی جگہ جمی رہ گئی۔ سامنے ہی حارث جن کا وجود آگ میں جھلستا میرے سامنے تھا۔ میں پیچھے کو کھسکی تو وہ خون خار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ مجھے مار دے گا، مگر مجھے مارنے کے بجائے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، تبھی قدرت کے اصولوں کے خلاف جا کر تم سے شادی کی۔ ایک انسان اور ایک جن کا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قدرت کے اصولوں کے خلاف جانے کی سزا ملی ہے مجھے۔ تمہارے منگیتر کے کیے گئے عمل سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ میرا وجود تب تک ایسے ہی رہے گا جب تک میں تمہیں طلاق نہیں دے دیتا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ مجھے دیکھتے ہوئے اس نے مجھے 3 بار طلاق دی۔ میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو میری جان جانے میں وقت نہیں لگے گا۔ اتنا کہہ کر اس کا وجود مکمل دھواں ہو گیا اور پھر وہ دھواں کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی اچانک کمرے کا حلیہ بدلنے لگا اور وہ خوبصورت سا کمرہ ایک ویران کھنڈر میں بدل گیا۔
میں نے پلکیں جھپک کر سب کچھ دیکھنا چاہا، مگر جیسے ہی پلک جھپک کر کھولی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میں بھاگ کر باہر گئی جہاں میرے امی، ابو، بہن، تایا، تائی اور حارث کی بہنیں تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ حارث کا عمل کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں نے حارث کی حالت کا بتاتی، اسی عامل بابا کا فون آ گیا کہ وہ جن حنا کو آزاد کر کے اپنی دنیا میں لوٹ چکا ہے اور حارث کو وہ جلد ہی گھر لے آئیں گے۔ مجھے صحیح سلامت پا کر سب بہت خوش تھے۔ حارث بھی اگلے دن گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کے زخم جلد ہی بھر جاتے، جس کے بارے میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جلد ہی ہم ایک ہونے والے تھے اور اس بار ہمارے بیچ کوئی نہیں آنے والا تھا، اور میں نے بھی اب باہر نکلنے میں احتیاط برتنی شروع کر دی تھی کہ اب سے بنا پردے کے سچ سنور کر باہر نکلنے سے پرہیز کروں گی، کہ میرے لیے یہی سبق بہت تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔